اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم عالم بامور دنیاکم کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحمین اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظام سلطنت، تدبیر حرب و صلح بھی کامل عطا ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ امت میں داخل ہو کر وہ بھی سلطان ہوں گے. اس تک ہم پہنچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جنگ احد کا ذکر ہو رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بٹھا دیا تھا گھاٹی پہ، جہاں سے وہ دستوں کو بھی باقاعدہ ترتیب دی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیبوں کو آپ کا جدید جرنیل جب دیکھتے ہیں اس موقع کے حساب سے تو اشش کر اٹھتے کہ اتنی کامل مکمل تدریب یہ بس پیغمبر ہی کر سکتے ہیں. باہر کے جب چند حضرات وہاں پہ رہ گئے، 5 آدمی جو ہے اس گھاٹی کے اوپر جو افسر مقرر تھا ان کے ساتھ رہ گئے تو وہ بھی شہید ہو گئے. وہ پیچھے سے حملہ ہوا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ کفار کے ساتھ تھے، اور جنگ آزمودہ تھے، یعنی بہت زیادہ جنگجو تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا. چنانچہ اس وقت ان کے جاسوس بہت چھٹے ہوئے تھے، یعنی انٹیلیجنس کا اس وقت بھی یہ لوگ اہتمام کیا کرتے تھے. یہ ان کی جنگی قابلیت کی دلیل ہے کہ عین مارکے کے وقت بھی جاسوسی محکمہ کو اپنے فرائض انجام دینے پر مامور کر رکھا تھا. عین اس وقت جب کہ کفار بھاگے جا رہے تھے اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کے حق میں گھاٹی خالی ہو چکی ہے. یہ سنتی ہے حضرت خالد نے اپنے کافی تعداد سواروں کو ساتھ لے کر گھاٹی کا رخ کیا، اور 10-5 صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کو تحت کر کے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیا. حالت دیکھ کر کفار کا باقی ماندہ لشکر بھی بھاگتے بھاگتے رک گیا اور اس نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. اب مسلمان 2 طرف سے گھر گئے اور سخت مصیبت کا سامنا ہوا. اس حالت میں شیطان لعین نے پکار دیا الا ان محمد قد قتل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس آواز کے صحابہ کے کانوں میں پڑنا تھا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ قدم کا جمنا تو دل کے تابع ہے. جب دل ہاتھ سے نکل گیا تو قدم کیوں کر جمے. بس صحابہ کے قدم اکھڑنے پر اعتراض نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ان کے قدم نہ اکھڑتے تو بعض کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں محبت نہ تھی. بعض کی قید اس لیے لگئی کہ بعض کو یہ شبہ اس لیے نہ ہوتا کہ قتل کی خبر سن کر یہ ضرور نہیں کہ محب عاشق بھاگ ہی جائے تو محبت کا ثبوت ہو، بلکہ اگر دشمن سے انتقام محبوب کے لیے پہلے سے زیادہ غیظ و غضب کے ساتھ مقابلہ کرے اور قاتلین کو فنا کر دے یا خود فنا ہو جائے تو زیادہ دلیل محبت ہے. کما قال فعل الذین، جیسے کہ صحابہ نے کیا. تو یہ قدم اکھڑ جانا یہ کوئی کمی کی بات نہیں تھی،
کہ اجتہادی غلطی پر عتاب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تم نے پوری طرح سمجھ سے کیوں کام نہیں لیا۔ جب گھاٹی پر سے ہٹنے کا یہ نتیجہ سامنے آیا تو صحابہ خود شرمندہ ہوئے کہ ہم سے بہت بے جا حرکت ہوئی، ہم سے بہت بے جا حرکت ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج پہنچا تو زیادہ شرمندگی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عتاب سے اور بھی شرمندگی بڑھ گئی۔ فعل الذین ثبتوا ولم یفروا، یہ حضرت اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ان کی شرمندگی حد سے بڑھے، اس لیے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس دفعہ کی بعض حکمت بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اس میں بھلا ہو گیا، اس لیے غم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہے کہ آپ بھی ان کی خطا معاف فرمائیں اور ہم سے بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کریں۔ وشاورہم فی امر، اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ کرتا رہا کیجیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کریں تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ کی طرف سے دل صاف کر لیا۔ اس میں محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کو صحابہ کے حال پر بڑھنا مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں کہ آپ ان پر شخصی حکومت نہ کریں بلکہ جمہوری حکومت کریں، یعنی اس میں مشورہ تو ہے، مشورہ شورائی حکومت ہوتی ہے ہمارے ہاں، مشورہ سب سے لیا جاتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب ایک چیز کے اوپر پختہ عزم ہو جائے تو پھر اللہ کے اوپر توکل کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا پر اعتماد کیجیے۔ میں عزم کو تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا، بلکہ فَإِذَا عَزَمْتُمْ یا اِذَا عَزْمَ أَكْثَرُهُمْ ارشاد ہوتا، یعنی آیت تو ویسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب عزمت، اگر یہ نہ ہوتا تو فَإِذَا عَزَمْتُمْ ہوتا کہ اگر تم لوگ اِذَا عَزَمْت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ عزم میں صحابہ کے تابع نہ تھے۔ آپ عزم میں صحابہ کے تابع نہ تھے۔ بہرحال حق تعالیٰ نے صحابہ کے غم کو جس طرح ہلکا کیا ہے اس کی وہ حالت ہے جیسے بلا تشبیہ ماں باپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں کہ بچے کو حد سے زیادہ رنج دینا نہیں چاہتے، کبھی سزا دے کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ تکلیف یا رنج ہوا تو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی شان یہ ہے درد از یارست درمان نیز ہم، درد اگر دوست نے دیا تو دوا بھی انہی سے ہے، دل فدائے او شد و جان نیز ہم، دل بھی اس پر فدا ہے اور جان بھی۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ علی سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات